کیا آپ کا خاندان نفسیاتی مسائل کا شکار ہے؟ ایک دن میری مریضہ ماریا اچانک میرے کلینک میں چلی آئی۔ وہ زاروں خطار رو رہی تھی۔ جب میری سیکریٹری مارسیلنا نے اس سے کہا کہ اس کی کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہے تو کہنے لگی اس کا ڈاکٹر سہیل سے ملنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ میں نے ماریا سے کہا کہ اگر وہ آدھا گھنٹہ انتظار کرے تو میں اس سے لنچ بریک میں دیکھ لوں گا۔ وہ مان گئی۔ جب میں اس سے ملا تو کہنے لگی آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ درست نکلی۔ کون سی پیشن گوئی؟ میں متجس تھا۔ آپ نے کہا تھا میرا شوہر میری تذلیل کرتا رہے گا، ایک دن میری بیٹی بھی میری بے عزتی کرے گی۔ پھر ماریا نے مجھے 2 خط دکھائے۔ پہلا خط ماریا نے اپنی بیٹی روزا کے نام لکھا تھا، دوسرا خط روزا نے ماریا کو لکھا تھا۔ ان خطوط کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مسائل کی سنگینی کا اندازہ لگا سکیں۔ ماں کا خط: پیاری روزا، تم بخوبی جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اس کے باوجود تم مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور تم ہو کہ میری برسرعام تذلیل کرتی ہو۔ اب تمہیں 26 برس کی ہو گئی ہو اور تم نے یونیورسٹی کی ڈگری بھی لے لی ہے۔ اب تم جوان ہو گئی ہو۔ اب تو تم کو اتنی عقل آ جانی چاہیے۔ اپنی ماں سے عزت سے بات کرو اور اس کا احترام کرو۔ اگر تم اپنی ماں کو سکھی نہیں کر سکتی تو کم از کم دکھ تو نہ دو۔ تم جانتی ہو کہ کسی بچے کو کوئی بھی اس کی ماں سے زیادہ پیار نہیں کر سکتا۔ محبتوں کے ساتھ، تمہاری ماما ماریا۔ بیٹی کا خط: ماریا، الفاظ الفاظ الفاظ، یہ سب بے معنی ہے۔ تم باتیں بہت کرنی آتی ہیں۔ تم نے مجھے 9 مہینے میں پیٹ میں رکھا تو کیا کمال کر دیا؟ وہ تو کوئی بھی عورت کر سکتی تھی۔ یہ تمہارا فیصلہ تھا۔ اگر خدا مجھ سے پوچھتا تو میں تمہیں اپنے ماں کے طور پر نہ چنتی۔ مجھے تم سے نفرت ہے، سخت نفرت۔ تم جھوٹ بولتی ہو، غیبت کرتی ہو، تم ایک منافق ہو۔ مجھے تمہیں دیکھ کر شرم آتی ہے۔ تم ایک ماں نہیں، ایک جادوگر نہیں ہو، ایک چڑیل ہو۔ میں نے تم سے بدتر انسان ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم نے اپنی بری حرکتوں سے میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ میں تمہیں آج بتا دیتی ہوں، اگر تم کل مرو تو میں تمہارے جنازے میں شرکت نہیں کروں گی۔ روزا۔ جب میں وہ خطوط پڑھ رہا تھا ماریا زاروں خطار روئے جا رہی تھی۔ ماریا نے مجھے بتایا وہ میری ہمدردی کا شکریہ ادا کرنے اور مجھے خدا حافظ کہنے آئی ہے کیونکہ اگلے دن وہ اپنی ماں کے پاس اٹلی جا رہی ہے۔ تم واپس کب آؤ گی؟ میں واپس نہیں آؤں گی۔ میرا اب اس گھر میں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہاں نہ میرا شوہر نہ میری بیٹی میری عزت کرتے ہیں۔ ماریا رخصت ہونے سے پہلے کہنے لگی اس سے سب سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ اس کی بیٹی نے وہ زہر بھرا خط اسے مدرس ڈے پر دیا تھا۔ ہم اپنے کلینک میں ان خاندانوں کو مدد کرتے ہیں جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس مدد کے لیے سب خاندان والوں کو تھراپی میں شریک ہونا اہم ہے۔ ماریا نے جب اپنے شوہر اور بیٹی کو تھراپی کے لیے بلایا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ جب میاں بیوی والدین بنتے ہیں تو ان کی خاندانی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم اپنے کلینک میں ماں باپ کو بچوں کی تربیت کے اصول سکھاتے ہیں۔ ہم انہیں مشورہ دیتے ہیں وہ ہر ہفتے ایک میٹنگ کریں اور اگلے ہفتے کے مسائل پر تبادلہ خیال کریں، ان کا حل تلاش کریں۔ ہم والدین کو بتاتے ہیں کہ خاندان بھی ریاست کی طرح ہوتا ہے۔ ریاست مقننہ ہوتی ہے اور انتظامیہ ہوتی ہے اور عدلیہ ہوتی ہے۔ اس طرح ماں باپ بھی اپنے خاندان کے لیے اصول بناتے ہیں، اپنے اصولوں پر عمل کرتے ہیں اور اگر کوئی بچہ ان اصولوں پر عمل نہ کرے تو اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں تاکہ وہ مل کر خاندان کے اصول بنائیں۔ اس طرح کے مکالمے سے خاندان میں ایک جمہوری فضا قائم ہوتی ہے
اب بچے ماں باپ کے اصولوں کا احترام سیکھتے ہیں۔ وہ خاندان جن میں ماں باپ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ان کا بچوں سے پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ ان خاندانوں میں مسائل خوش اسلوبی سے حل ہوتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے تو بچے بھی ان کا احترام نہیں کرتے۔ خاندان میں تلخی، نفرت اور غصے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسائل بڑھنے لگتے ہیں، اور انہیں جلد یا بدیر کسی تھراپسٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بچے والدین اور خاندان کے اصولوں کا احترام سیکھتے ہیں تو پورے اسکول میں اساتذہ، معاشرے میں قوانین کا بھی احترام سیکھتے ہیں۔ میرا ایک شعر ہے: ہمارے عہد کے ذی ہوش خاندان سوچیں، وہ دلدلوں کی طرح ہیں یا کہ ساحلوں کی طرح۔